بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی، پیدا ہوئیں، اور بعض نے نبوت کے سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا نکاح ہوا اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 41واں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بسترا گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کے 6 اولاد 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے سال میں یعنی 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عون بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ تینوں بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عون رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اون رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئیں اور بھی اولاد ہیں۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام اولادیں 32 لکھی ہیں، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں۔ صدق اللہ العظیم۔